تو بیٹیوں کی وجہ سے تکلیف آئے تو گھبرائے مت، وہ بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھے، اسے مصطفیٰ کی سنت پہ چلنے کا ثواب ملے گا۔ میرے عزیزوں، بیٹی پتہ ہے آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بیٹی پتہ ہے کتنی نعمت ہے، یہ بیٹی یہ کتنی سعادت ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی عمل بتایا نا، فرمایا قرآن کا ایک لفظ پڑھو 10 نیکیاں ملیں گی، آ کے 2 رکعتیں نماز پڑھو گناہ معاف ہوں گے، مجھ پہ درود پڑھو درجے بلند ہوں گے، تسبیح کرو اللہ ثواب دے گا۔ لیکن جب بیٹیوں کی بات آئی نا، نبی پاک نے فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہوں یا 2 بیٹیاں پیدا ہوں یا 1 بیٹی پیدا ہو، فرمایا بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کا دل نہ توڑے، اس کی خدمت کرے، اس کو تعلیم دے، اس کو ادب سکھائے۔ یا رسول اللہ کتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا بتاتا ہوں تمہیں ثواب کتنا ملے گا۔ بیٹی گھر میں ہے، وہ بچی بڑی ہو رہی ہے، اس کو ڈانٹے نہیں، اس سے پیار کرے، بیٹی سے محبت کرے، حضور ثواب کتنا ہوگا؟ فرمایا ثواب بتاؤں کتنا ہوگا؟ 3 بیٹیاں ہو یا 2 ہو، 2 نہیں تو 1 ہو، 1 بیٹی بھی کسی کے گھر میں ہو، وہ اس بچی کو پالے، اس کی عزت کرے، دل نہ دکھائے، پیار کرے، علم سکھائے، اس کو جوان کر کے اس کی شادی کر دے، حضور کتنا ثواب ملے گا؟ نبی پاک نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے کہا انگلیاں دیکھ رہے ہو؟ سونیا ثواب پوچھا تھا، فرمایا ثواب اتنا ملے گا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہے نا، اس طرح بیٹیاں پالنے والا میرے ساتھ جڑے گا اور اسی طرح جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اپنے ساتھ بازو تھام کے جنت میں لے جاؤں گا، اپنے ساتھ میں۔ ثواب کی بات تو بات کی ہے، اس کا ثواب تو تولا ہی نہیں جا سکتا۔ جو بیٹیاں پالے گا، جو بیٹیوں کی پرورش کرے گا، جو بیٹیوں سے پیار کرے گا۔ میں نے پہلے کہا مجھے اپنی کمیوں کا پتہ ہے، میں جانتا ہوں میرے میں کیا کوتاہیاں ہیں، میری ملت نے کیا زیادتیاں کی ہیں، مجھے پتہ ہے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ آج بھی پاکستان کے یتیم خانے بیٹوں سے نہیں بیٹیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس ملک کے اندر آج بھی دارالامان جتنے بھی عورتیں ہیں 300 کے لیے دارالامان بنا تو وہاں 700 بی ہے، اور کسی کو بھی جا کے میں دیکھتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے، کوئی کہتی ہے کہ خامد نے مار کے نکال دیا، کوئی کہتی ہے بیٹے نے گھر میں رکھا نہیں، کوئی کہتی ہے کہ نہیں میرا باپ میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکا۔ سجنوں، یہ ہم نے کیا کیا؟ وہ نعمت جو نعمت گھر میں آتی ہے تو سارے دکھ دور کر جاتی ہے، وہ نعمت جس کے گھر میں ہو تو مصطفیٰ کہتے ہیں میں جنت میں بازو پکڑ کے لے جاؤں گا، آؤ تمہیں در مصطفیٰ پہ لے جاؤں۔ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس کے گھر میں 2 بہنیں ہو، باپ کا سایہ اٹھ جائے، باپ سر پہ موجود نہ رہے، باپ پردہ کر جائے، اور 2 بہنیں ہوں، فرمایا ان کا بھائی آگے بڑھے اور بڑھ کے ان بیٹیوں کو سینے سے لگائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بہنیں پالی اور پال کے ان 2 بہنوں کو اس نے بیاہ دیا، میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا، ایک طرف ایک بہن ہوگی، ایک طرف ایک بہن ہوگی، جنت سج جائے گی، فرشتے نعرے لگائیں گے، اور میرا وہ امتی جب جنت میں داخل ہوگا تو فرشتے پوچھیں گے یا اللہ کون ہے؟ تو حضور فرماتے میں بازو اٹھا کے کہوں گا یہ وہ ہے جو باپ چلا گیا تھا تو کمی اس نے محسوس نہیں ہونے دی، اس نے بہنوں کی خدمت کی ہے۔ یہ کوئی نبی پیغمبر رسول ولی نہیں، بہنیں پالنے والا آیا ہے، اللہ کے فرشتے نعرے لگا کے جنت میں داخل کر گئے۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی سے پیار کرنا، بیٹی کو سینے سے لگا کے رکھنا۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، بیٹے آپ نے سنا ہوگا بیٹے بندوق لے کے کھڑے ہو گئے، ابا جی حصہ دو، مجھے بتاؤ نا، کبھی کسی کی بیٹی بھی تلوار لے کے کھڑی ہوئی ہے کہ ابا مجھے بھی حصہ چاہیے؟ وہ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے پترا لئی تیاں لئی پردیس وے بابل، تیرے پترا لئی جاگیراں، چپ رہنا منہ کچھ بھی نہ کہنا، یہ تیاں دیاں تقدیراں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹیاں یہ پیار کے قابل ہیں، یہ بیٹی عزت کے قابل ہے۔ رمضان کا پہلا جمعہ پڑھنے آنے والوں، گھر میں بچی دوڑتی ہو نا
کھیلتی ہو کودتی ہو تو یہ نہ سمجھنا یہ بوجھ بنی ہوئی ہے، بلکہ سمجھنا میرے لیے جنت کا سامان تیار ہو رہا ہے، بلکہ سمجھنا کہ میرے لیے جنت میں مکان تیار ہو رہا ہے، بلکہ سمجھنا کہ میرے اور دوزخ کے سامنے دیوار کھڑی ہو رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے محبت سکھائی۔ عرب کے وہ لوگ جو بچیاں زندہ دفن کر دیتے تھے، عرب کے وہ لوگ جو گڑھے کھود کے بیٹیاں دبا دیتے تھے، حضرت جناب سیدنا اسماء بنت ابی بکر فرماتے ہیں میری بہن عائشہ صدیقہ کو بخار چڑھ گیا، عائشہ صدیقہ کو بخار چڑھا، سیاستہ کی حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، اور بیٹی کے سر پہ پٹیاں کرتے ہیں، کبھی اسے دوا دیتے۔ حضرت اسماء کی والدہ کہتی ابو بکر میں دوائی کھلاتی ہوں۔ فرمایا نا پیچھے ہٹ جا، میں اپنے ہاتھ سے کھلانا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق بیٹی کا سر دباتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں حضرت عائشہ کو بخار تھا، میری اماں جی نے کہا ابو بکر اتنے بے چین کیوں ہوتے ہو، ایک بخار ہی تو ہے، چلا جائے گا، گزر جائے گا، کوئی بات نہیں، بچوں کو چڑھ جاتا ہے، اتنی محبت۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میں تو عائشہ سے محبت کر رہا ہوں نا، کاش تو دیکھتی جس طرح محمد عربی اپنی بیٹیوں سے محبت فرماتے ہیں، کاش تو دیکھتی جس طرح مصطفیٰ اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے نبی پاک کی 4 بیٹیاں، حضور نے چاروں کو پالا، چاروں کی پرورش کی، اور میں آپ کو بتاؤں کس طرح پرورش کی میرے رسول نے۔ چاروں کو علم بھی سکھایا، دین بھی پڑھایا، خانہ داری بھی سکھائی۔ مصطفیٰ نے چاروں بیٹیوں کا نکاح بھی کیا، اور حضور کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت زینب سب سے بڑی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی تھی۔ ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہے کہ ان میں بڑی کون تھی اور چھوٹی کون تھی۔ بہرحال یہ 4 بیٹیاں، نبی پاک کی 2 بیٹیوں کے نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہو چکے تھے، ابھی رخصتی ہونی تھی۔ ابو لہب نے میرے نبی کو پیغام بھیجا، کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو دین کی تبلیغ چھوڑ دے ورنہ میں تیری بیٹیوں کو طلاق دے دوں گا۔ بیٹی کسی کی بھی طلاق یافتہ ہو کے گھر آ جائے نا تو کوئی شخص اسے تانا نہ دے، کوئی اس آدمی کو تکلیف نہ دے، اس لیے کہ بیٹی کو طلاق ہو جانا یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت میں موجود ہے۔ کوئی تانا نہ دے اسے، کوئی تکلیف نہ دے۔ میرے مصطفیٰ کی 2 بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں، خدیجہ الکبریٰ حضور کے کان میں کہتی ہیں سونیا بچیاں ابھی گئی بھی نہیں، طلاقیں ہو گئی تو کیا کریں گے؟ رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور نے رو کے فرمایا خدیجہ اللہ کو اگر یہ منظور ہے تو میں اس کی اس رضا میں بھی راضی ہی رہوں گا۔ حضور نے ابو لہب کو پیغام بھیجا کہ میں تبلیغ نہیں چھوڑ سکتا، میرے محبوب کی 2 بچیاں ابھی گھر میں بیٹھی تھی۔ ابو لہب نے طلاق بھیج دی۔ حضور نے 2 بچیوں کو بلایا، ایک کو دائیں بٹھایا، ایک کو بائیں بٹھایا۔ مصطفیٰ نے دونوں بچیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا، داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضور نے فرمایا بچیوں غم نہ کرنا، اللہ دنیا میں تمہیں بہتر شوہر عطا فرمائے گا اور قیامت میں بہتر اجر عطا فرمائے گا، اس لیے غم نہ کرنا۔ میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، سب سے اعلیٰ خیرات کون سی ہے، بتاؤ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ کسی نے کہا حضور زکوٰۃ بڑا اعلیٰ صدقہ ہے، کسی نے کہا مسکین کو کھلانا اعلیٰ ہے، کسی نے کہا یتیم کے منہ میں ڈالنا اعلیٰ ہے، کسی نے کہا غریب کے گھر پہنچانا اعلیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا نہ بھائی، سب سے اعلیٰ صدقہ یہ ہے، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے یا کسی کی بیٹی کا خامد دنیا سے رخصت ہو جائے، بیاہی ہوئی بیٹی گھر آ کے بیٹھ جائے اور باپ اسے کما کے کھلائے تو اسے سب سے اعلیٰ صدقہ دینے کا جواب دیا جائے گا۔ بیٹی گھر میں آ کے بیٹھ جائے۔ میرے دوستوں، میں نے پہلے کہا میری اس ملت کے، اس مسلمان ملت کے لوگ ظلم کرتے ہیں بیٹیوں پر، زیادتی کرتے ہیں بیٹیوں پر۔ آج بھی اس معاشرے کے اندر بچی کے ساتھ وہ سلوک نہیں رکھتے۔ جمعے کا پہلا خطبہ دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، یہ وہ نازک کلی ہے
جس کو میرے نبی نے بچا بچا کے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. یہ وہ خوشبو ہے جس سے اپنے سینے اور آنگن کو معطل کرنے کا میرے مصطفیٰ نے دست دیا ہے. میں اپنے نبی کے شہزادی کا ذکر چھوڑوں تو سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ حافظہ قاریہ عالمہ فاضلہ محدثہ مفسرہ قاریہ جناب سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی بچی ہیں میرے محبوب کی. اعلان نبوت سے 2-3 سال پہلے